رانا آصف ڈسکے کا ایک معروف وکیل تھا، لیکن وکالت سے زیادہ اس کی شہرت ایک قبضہ گروپ کی تھی۔ وہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ کون سے رہائشی یا کمرشل پلاٹ کا مالک خاندانی یا مالی اعتبار سے کمزور ہے یا اس کی ملکیت کے معاملے میں کہیں جھول ہے۔ جو ہی اسے اس کا سراغ ملتا، وہ محکمہ مال کے متعلقہ اہلکاروں سے مل کر اپنے نام کے کاغذات تیار کرواتا اور پھر جبراً اس پلاٹ پر قبضہ کر لیتا۔ محمد خان چیمہ موترا اڈا سیالکوٹ روڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ نیم خواندہ آدمی تھے، لیکن دین حق کے لیے گہری محبت اور قلبی وابستگی رکھتے تھے۔ شاید جماعت اسلامی کے رکن بھی تھے۔ ان کے اخلاص اور دین کے ساتھ ان کی گرم جوشی کا میں خود عینی شاہد ہوں۔ وہ ایک فقیر منش آدمی تھے۔ انہیں نہ اپنے لباس کی پرواہ تھی، نہ جوتے، نہ خوراک کی۔ بس ہمہ وقت ایک ہی فکر تھی کہ وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نئی اور پرانی کتابیں خریدتے اور ڈسکے کے اساتذہ، طلباء اور وکلاء میں تقسیم کرتے رہتے۔ محمد خان چیمہ کی موترا اڈے پر عین سیالکوٹ روڈ کے کنارے 5 ایکڑ زمین تھی۔ 4 کنال میں تو انہوں نے ایک دینی مدرسہ بنوا دیا اور باقی پر رانا آصف کی نظریں جم گئیں۔ محمد خان چیمہ صاحب تبلیغی مہمات کے سلسلے میں ڈسکہ کچہری میں بھی جاتے رہتے اور وکلاء سے بھی ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ آصف رانا کو جب پتہ چلا کہ چیمہ صاحب کی ملکیت میں 4.5 ایکڑ بے حد قیمتی کمرشل زمین ہے تو اس نے اس پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ جب بھی محمد خان چیمہ صاحب کچہری آتے تو رانا آصف ان کی خوب پذیرائی کرتا، خوب تواضع کرتا اور جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ اس طرح اس نے محمد خان چیمہ صاحب کے دل میں گھر کر لیا اور رفتہ رفتہ انہیں قائل کر لیا کہ وہ 4 ایکڑ زمین رانا آصف کو دے دیں اور اس کے بدلے میں وہ انہیں ایک قریبی گاؤں میں 20 ایکڑ زرعی زمین دے دے گا۔ مخلص مسلمان سادہ دل تو ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ محمد خان چیمہ صاحب اپنی سادہ لوحی اور بے خبری کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے زمین کا تبادلہ کر لیا۔ وہ زمین جو محمد خان چیمہ صاحب کو ملی انتہائی بنجر زمین تھی اور ایک دور افتادہ گاؤں میں دلدلی علاقے کے قریب واقع تھی۔ رانا آصف نے ان کے ساتھ صریحاً دھوکہ دہی کی واردات کر ڈالی تھی۔ رانا آصف نے موترا اڈے والی بے حد قیمتی زمین قانونی طور پر قبضہ کرنے کے بعد جلد ہی سیالکوٹ کے ایک صنعت کار کے ہاتھ 4 کروڑ روپے میں بیچ دی۔ رجسٹری ہو گئی، رانا نے قیمت وصول کر لی، لیکن وہ صنعت کار سخت پریشانی میں آ گیا۔ چند ہی روز کے بعد رانا آصف کے بیٹے نے زمین کی خریداری کے خلاف حق شفا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ رانا آصف کا بیٹا بھی وکیل تھا اور اپنے باپ کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ متعلقہ صنعت کار رانا آصف سے ملا اور شکایت کی کہ جب کہیں بھی کوئی شک کا پہلو موجود نہ تھا اور ہر چیز شفاف تھی تو اس کے بیٹے نے شفا کا مقدمہ کیوں دائر کر دیا ہے؟ رانا آصف نے کمال ڈھٹائی سے جواب دیا، دراصل میرا بیٹا پجارو مانگتا ہے، اسے پجارو لے کر دے دیجئے، وہ مقدمہ واپس لے لے گا۔ چنانچہ صنعت کار کو مجبور ہو کر 40 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک نئی ماڈل کی 0 میٹر پجارو رانا آصف کے حوالے کرنی پڑی۔ اس فتح مبین پر دونوں باپ بیٹا خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ غیر معمولی دولت کے بے پناہ نشے میں سرشار ہو کر رانا آصف نے سمڑیال روڈ ڈسکے پر 2 کنال میں شاندار کوٹھی تیار کروائی اور اس میں منتقل ہو گیا۔ اس کی کوٹھی کے عقب میں ایک غریب بیوہ کا 5 مرلے کا پلاٹ۔ رانا نے سرکاری اہلکاروں سے مل کر اس کی ملکیت کے کاغذات تیار کروائے اور بڑی ہی آسانی سے اس پر قبضہ کر لیا اور اس پر 4 دیواری کر کے وہاں موبائل فونز کے 2 ٹاور تعمیر کروا دیے، جس کا کرایہ اسے 40,000 روپے ماہانہ وصول ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے جب رانا آصف نے غریب بیوہ عورت کے پلاٹ پر زبردستی قبضہ کیا تو اس عورت نے بہت واویلا کیا اور اپنا دوپٹہ پھیلا کر بد دعا دی، اللہ کرے اس پلاٹ میں تمہارے بیٹے کی قبر بنے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ رانا آصف نے جی ٹی روڈ پر کاموکے سے ذرا آگے ایک CNG اسٹیشن کے قریب ایک پلاٹ کا سودا کیا اور وہاں CNG اسٹیشن بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پڑوس کے CNG اسٹیشن کے مالکان نے اس کا برا منایا اور رانا آصف کو وارننگ دی کہ وہاں CNG اسٹیشن نہ بنائے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لیکن رانا نے ان کی دھمکی کو چندہ اہمیت نہ دی اور اپنے پروگرام پر عمل کرتا رہا۔
یہاں تک کہ تقریباً 1 سال پہلے اس کا اکلوتا بیٹا پجاروں میں سمڑیال جا رہا تھا جب کسی دشمن نے اس پر نہر اپر چناب کے کنارے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور پجاروں کے اندر ہی اس کے بیٹے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ مظلوم بیوہ عورت کی بد دعا انتہائی دردناک صورت میں اس طرح پوری ہوئی کہ رانا آصف کی بیوی کے اصرار پر اس کے اکلوتے بیٹے کی قبر اسی پلاٹ میں ٹاوروں کے نیچے تیار ہوئی۔ رانا آصف اس قدر شقی القلب اور بے حس تھا کہ اکلوتے بیٹے کی انتہائی ہولناک موت کے بعد بھی اس نے صورتحال سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ وہ سوگ کے دنوں میں بھی بے تکلف دوستوں کے ساتھ چہلیں کرتا رہا، لطیفے سنتا اور سناتا رہا۔ نرمی، گدازی اور خوف خدا گویا اس کی سرشت میں ہی نہ تھا۔ اکتوبر 2009 کی بات ہے، وہ زمین کے مقدمے ہی کے سلسلے میں حافظ آباد گیا۔ اس نے اپنی پجاروں میں سفر کیا اور 2 گارڈ بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ حافظ آباد کے بار روم میں براجمان تھا۔ اس کے دونوں گارڈ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بے فکری سے دوستوں کے ساتھ کہے لگا رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان اندر داخل ہوا، سیدھا رانا آصف کے پاس گیا اور اس کی کن پٹی پر گولی مار کر ایک لمحے میں باہر بھاگ گیا۔ گارڈ اندر آئے تو رانا خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ فوراً ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مزید خوفزدہ کرنے والی بات یہ ہے کہ رانا کی بیوی کی خواہش پر اس کی قبر بھی بیوہ عورت والے پلاٹ میں بیٹے کے پہلو میں بنائی گئی۔ مظلوم عورت نے ایک قبر کے لیے بد دعا کی تھی۔ اللہ کے غضب نے صرف بیٹے کو ہی نہیں، باپ کو بھی وہیں گاڑ دیا اور ایک کی بجائے 2 قبریں بنا دی۔ قرآن پاک کا فیصلہ کس قدر اٹل ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور رانا آصف کا انجام اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔